جب 53ویں رات ہوئی تو شہرزاد نے کہا، جب شرکان کی خبر بادشاہ ہردوب تک پہنچی اور 100 سورما اسے گرفتار کرنے آئے، اور جب اس نے لڑکی کی باتیں سنی کہ وہ تجھ سے ایک ایک کر کے لڑنا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ وہ میرے مقابلے میں 10 آئیں۔ تو جب لڑکی نے یہ سنا تو کہا کہ یہ تو ظلم ہے، بس ایک کے مقابلے میں ایک۔ لیکن شرکان نے اس کی ایک نہ سنی اور وہ اچھل پڑا اور نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ یہ دیکھ کر ایک سردار نے لپک کر اس پر حملہ کیا۔ شرکان نے شیر کی طرح اس کا مقابلہ کیا اور اس کی گردن پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ چمکتی ہوئی اس کی پیٹھ اور آنتوں میں سے ہو کر نکل گئی۔ یہ دیکھ کر لڑکی کے دل میں اس کی قدر و منزلت بڑھ گئی اور اسے یقین آ گیا کہ جب اس نے شرکان کو کشتی میں پچھاڑا تھا تو اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے پچھاڑا تھا۔ اب لڑکی نے دوسرے سرداروں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اپنے ساتھی کا بدلہ لو۔ یہ سن کر مقتول کا بھائی جو بڑا قوی ہیکل تھا آگے آیا اور اس نے شرکان پر حملہ کیا، مگر شرکان نے اسے ذرا بھی مہلت نہ دی اور ایسی تلوار ماری کہ وہ گردن کو کاٹتی ہوئی چمک کر پیٹھ میں سے نکل گئی۔ اب پھر لڑکی نے چلا کر کہا کہ اے مسیح کے بندو، اپنے ساتھی کا بدلہ لو۔ یہ سن کر وہ ایک ایک کر کے آتے گئے اور شرکان ان کی گردنیں اڑاتا گیا، یہاں تک کہ اس نے ان میں سے 50 سرداروں کو لڑکی کی آنکھوں کے سامنے قتل کر ڈالا۔ باقی لوگوں پر اتنا روب بیٹھا کہ کسی کی ہمت تنہا آگے آنے کی نہ ہوئی، بلکہ سب نے ایک ساتھ دھاوا بول دیا اور شرکان نے بھی اپنے دل کو پتھر سے زیادہ مضبوط کر کے ان کا مقابلہ کیا اور ان کا کچلا بنا دیا۔ جب لڑکی نے مقتول سرداروں کا شمار کیا تو اسے معلوم ہوا کہ شرکان نے ان میں سے 80 کو قتل کر دیا ہے اور باقی 20 بھاگ گئے ہیں۔ جب اس نے شرکان کو دیکھا تو کہا کہ اے شرکان، وارے بہادر شاہ سوار، تجھ پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے۔ اس کے بعد لڑکی نے دربانوں کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ تم نے بادشاہ کے لوگوں کو میری اجازت کے بغیر اندر آنے کیوں دیا؟ انہوں نے کہا کہ اے شہزادی، یہ دستور نہیں ہے کہ بادشاہ کے ایلچیوں کے لیے ہم تجھ سے اجازت لیں، بالخصوص بڑے سردار کے لیے۔ لڑکی نے کہا کہ میرے خیال میں تمہارا مطلب یہی تھا کہ میری ہتک ہو اور میرا مہمان مارا جائے۔ اس کے بعد وہ شرکان کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ اب میرا راز تجھ پر ظاہر ہو گیا ہے، لہٰذا میں اپنا قصہ تجھ سے بیان کرتی ہوں۔ سن، میں یونان کے بادشاہ ہردوب کی بیٹی ہوں اور میرا نام ابریزہ ہے، اور وہ بڑھیا جس کا نام ذات الدوائی ہے میری دادی ہے، اور اس نے میرے باپ کو تیری خبر پہنچائی ہے۔ اب وہ ضرور مجھے ہلاک کرنے کے لیے کوئی چال چلے گی، بالخصوص جب کہ تو نے میرے باپ کے سرداروں کو قتل کیا ہے، اور میرے متعلق یہ مشہور ہو چکا ہے کہ میں مسلمانوں کے ساتھ رہ کر خراب ہو چکی ہوں۔ اس لیے یہ بہتر ہے کہ جب تک ذات الدوائی میرے پیچھے لگی ہوئی ہے اس وقت تک میں یہاں نہ رہوں۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ جس طرح میں نے تیرے ساتھ بھلائی کی تو بھی میرے ساتھ بھلائی کر، کیونکہ تیرے سبب میرے اور میرے باپ کے درمیان دشمنی ہو چکی ہے، لہذا میری تمام باتیں مان لے۔
جب شرکان نے یہ باتیں سنی تو وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم، جب تک میری جان میں جان ہے کوئی تجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اب لڑکی نے شرکان سے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں یہاں سے کہیں اور چلی جاؤں، میں چاہتی ہوں کہ تو میری ایک بات میں مخالفت نہ کرے۔ شرکان نے کہا کہ اے میری آقا، وہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ یہ ہے کہ تو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے ملک واپس چلا جائے۔ شرکان نے کہا کہ اے میری آقا، میرے باپ نے مجھے تیرے باپ سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ اس نے کچھ مال لوٹ لیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ 3 بڑے جواہرات ہیں جن میں بہت سی خاصیتیں ہیں۔ لڑکی نے کہا کہ اطمینان رکھ اور خوش ہو، اور میں ابھی ان کا قصہ تجھ سے بیان کرتی ہوں، اور یہ کہ ہم میں اور قسطنطنیہ کے بادشاہ میں دشمنی کیوں ہوئی۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر سال ایک عید ہوتی ہے جس کا نام خانقاہ کی عید ہے، اس میں ہر طرف سے بادشاہ اور بڑے لوگوں کی بیٹیاں اور بیویاں آتی ہیں۔ یہ عید 7 دن تک رہتی ہے اور اس میں بھی شامل ہوتی ہوں۔ ایک سال ایسا اتفاق ہوا کہ دستور کے مطابق بڑے لوگوں کی بیٹیاں عید کے موقع پر خانقاہ آئی ہوئی تھیں، اور ان میں قسطنطنیہ کے بادشاہ کی بیٹی بھی تھی جو نہایت حسین تھی اور جس کا نام صفیہ تھا۔ 6 دن رہ کر 7ویں دن لوگ واپس گئے، مگر صفیہ نے کہا کہ میں تو سوائے سمندر کے راستے کے اور کسی راستے سے قسطنطنیہ نہ جاؤں گی، لہٰذا اس کے لیے ایک کشتی تیار کی گئی اور وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ کشتی چلی جا رہی تھی کہ طوفان اٹھا اور کشتی راہ سے بے راہ ہو گئی۔ اتفاق سے اس جگہ ایک جزیرہ تھا اور اس میں 500 مسلح فرنگی تھے جن کو جہاز رانی کرتے زمانہ گزر چکا تھا۔ جب انہوں نے اس کشتی کے بادبان دیکھے جس میں صفیہ اور اس کے ساتھ لڑکیاں تھیں تو وہ اس کی طرف بڑھے اور کچھ ہی دیر میں اس کشتی کو آ لیا اور اسے لے کر اپنے جزیرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ ہوا پلٹ گئی اور انہیں دھکیل کر ہماری سرحد پر لے آئی۔ جب ہمارے لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے مردوں کو قتل کر دیا اور تحفے تحائف اور مال لوٹ لیا اور عورتوں کو قید کر لیا، جن میں صفیہ بھی شامل تھی۔ جب کنیزیں میرے باپ کے پاس پہنچیں تو اس نے ان میں سے 10 کنیزیں منتخب کر کے 5 اپنے لیے اور 5 کو تیرے باپ کے پاس، جن میں شہزادی بھی تھی، کچھ اور مال کے ساتھ بطور تحفے کے بھیج دیا، اور تیرے باپ نے انہیں منظور کر لیا۔ اس سال صفیہ کے باپ نے میرے والد کو خط لکھا اور اسے ڈانٹا ڈپٹا اور لکھا کہ 2 سال ہوئے تم نے ہماری کشتی لوٹی، اس میں میری بیٹی صفیہ اور اس کی کنیزیں تھیں، اس کی تم نے مجھے بالکل خبر نہ دی اور نہ کسی کو اس کے متعلق میرے پاس بھیجا، اور میں اپنی رسوائی کے ڈر سے اس خبر کو ظاہر نہ کر سکا تاکہ میری بیٹی کی ہتک نہ ہو۔ جب میں نے فرنگی ڈاکوؤں سے اپنی بیٹی کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم ہم اسے تیرے ملک سے نہیں لائے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ اسے بادشاہ ہردوب بعض ڈاکوؤں سے چھین کر لے گیا ہے۔ پھر اس نے خط میں لکھا کہ اگر تم مجھ سے دشمنی مول نہیں لینا چاہتے اور میری رسوائی اور میری بیٹی کی توہین کے خواہاں نہیں ہو تو اس خط کے پہنچتے ہی میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دو، اور اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو میں ضرور تمہارے کرتوتوں کی
سزا دوں گا۔ جب یہ خط میرے باپ کے پاس پہنچا تو اسے سخت پشیمانی ہوئی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ بادشاہ کی بیٹی دوسری کنیزوں کے ساتھ ہے تو وہ اسے ضرور اس کے باپ کے پاس بھیج دیتا، اور اب یہ ممکن نہ تھا کہ اتنی مدت کے بعد وہ بادشاہ عمر سے اسے واپس منگوائے، بالخصوص جب کہ صفیہ سے اس کی اولاد ہو چکی ہے۔ اب میرے باپ کے لیے سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ افریدون بادشاہ کو جواب لکھے اور اس میں معذرت کرے اور قسمیں کھائے کہ اسے اس بات کا علم نہ تھا کہ ان کنیزوں کے ساتھ جو کشتی میں تھیں صفیہ بھی تھی۔ اس نے خط میں اس بات کا بھی اظہار کیا کہ اس نے صفیہ کو بادشاہ عمر کے پاس روانہ کر دیا تھا اور اب اس سے اولاد بھی ہو چکی ہے۔ جب میرے باپ کا خط قسطنطنیہ کے بادشاہ افریدون کے پاس پہنچا تو وہ بے چین ہو گیا اور چلانے لگا، اور اس نے کہا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اس نے میری بیٹی کو قید کیا اور وہ بھی ایک کنیز کی طرح، اور پھر اس نے اسے دوسرے بادشاہ کو بطور ہدیے کے بھیج دیا، اور بادشاہ کی اس سے اولاد بھی ہو جاتی ہے۔ مسیح کی سچائی کی قسم، جب تک میں اس کا بدلہ نہ لے لوں اور ذلت کو دور نہ کر لوں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اس کے بعد اسے ایک ترکیب سوجی اور اس نے تیرے باپ عمر بن نعمان کے پاس ایلچی بھیجے اور اسے وہ باتیں پہنچائیں جو تو سن چکا ہے، حتیٰ کہ تیرے باپ نے لشکر تیار کر کے تیرے ساتھ بھیجا ہے تاکہ تو میرے باپ کو آ کر گرفتار کرے۔ اب رہے تینوں جواہرات جن کا ذکر اس نے تیرے باپ سے کیا، اس میں بھی سچائی نہیں، کیونکہ وہ اس کی بیٹی صفیہ کے پاس تھے، اور جب وہ میرے باپ کے قبضے میں آئی تو اس نے وہ تینوں جواہرات اس سے لے کر مجھے دیے، اور اب وہ میرے قبضے میں ہیں۔ لہٰذا اب تو اپنے لشکر میں واپس جا اور انہیں واپس لے جا قبل اس کے کہ وہ فرنگیوں اور یونانیوں کے ملک میں بہت اندر چلے جائیں اور بند ہو جائیں، اور اگر تم لوگ بند ہو گئے تو تمہیں نکلنا مشکل پڑ جائے گا، اور قیامت تک تمہارا چھٹکارا ان کے ہاتھ سے نہ ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ تیری فوجیں اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہیں، باوجود اس کے وہ لوگ تیری غیر موجودگی سے پریشان ہیں اور نہیں جانتے کہ کیا کریں۔ جب شرکان نے یہ باتیں سنی تو تھوڑی دیر تک وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے بعد اس نے شہزادی ابریزہ کا ہاتھ چوم کر کہا کہ شکر ہے خدا کا جس نے تیری وجہ سے مجھ پر احسان کیا اور تجھے میری اور میرے ہمراہیوں کی سلامتی کا سبب بنایا، لیکن تیری جدائی میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ لڑکی نے جواب دیا کہ اس وقت تو اپنے لشکر میں واپس جا اور ان کو لوٹا دے، اور اگر ایلچی وہاں موجود ہوں تو ان کو گرفتار کر لے تاکہ وہ سچ سچ کہہ دیں۔ 3 دن کے بعد میں تجھ سے آ ملوں گی اور ہم سب ایک ساتھ بغداد میں داخل ہوں گے۔ اب وہ اس سے رخصت ہوئی اور شرکان حسرت بھری نگاہوں سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اب شرکان وہاں سے خانقاہ کے نیچے آیا اور ایک غلام اس کا گھوڑا لے آیا، اور وہ سوار ہو کر پل کے اوپر سے گزرا اور درختوں کے بیچ میں داخل ہوا۔ جب وہ درختوں سے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ 3 سوار اس کی طرف بڑے چلے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ خبردار ہو گیا اور تلوار نکال لی اور انتظار کرنے لگا کہ وہ قریب آ جائیں۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔